بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے 13 رکوع سورۃ البقرہ میں سے ہو چکے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم 14ویں رکوع کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. رب جلیل سے دعا ہے کہ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا مرکز بنا کر نازل فرمایا ہے. تو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ بات ہوگی کہ ہم نے اس کتاب خدا سے ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے. آئیے 14ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں دین اسلام کے دشمن ہیں، جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں، امت محمدیہ کے دشمن ہیں یہودی اور عیسائی. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ دین کے دشمن آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہودی عیسائیوں کو برا سمجھتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو برا سمجھتے ہیں. ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی. یا تو یہ نہ کہ اسلام کے خلاف ہو گئے تو ان کی آپس میں بنتی ہو. یہ اتنے بدترین لوگ ہیں، یہ اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی حق والی بات پہ نہیں ہے. کہتے ہیں عیسائی جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. حالانکہ یہودیوں نے عیسائیوں کی جو کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی ہے، اس انجیل کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے اور تورات کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے. انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرنے والے ہیں. لیکن یہودی اور عیسائی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی حق والی بات پہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ کسی حق والی بات پہ نہیں ہے. تو اس بات کا جواب پھر عیسائیوں نے بھی دیا. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہہ دیا، حالانکہ عیسائیوں نے تورات کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ پڑھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ یہودی جو ہیں یہ کسی بھی چیز پر یعنی دین حق پر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ یہود و نصارہ دونوں یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کتاب پڑھنے والے، یعنی عیسائی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی اپنی کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کی کتابوں کے اندر تصدیق موجود ہے، اس کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. کذالک، اسی طرح قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کو برا جانتے ہیں، اسی طرح یعنی اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے جو مشرکین ہیں وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ لا یعلمون ہیں، انہیں کسی بات کا علم بھی نہیں ہے.
تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے ہیں، مثلا قولہم، ان کے کہنے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں نا یہودی اور عیسائی، تو یہ مکہ کے مشرک جو ہیں یہ بھی یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا ہی دین بنا لیا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح کالا کہا الذین، ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے، مثلا قولہم، ان کے کہنے کی طرح، یعنی مشرکین نے بھی ایسی ہی باتیں کی جس طرح یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ فاللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کانو تھے، فیہ، جس کے بارے میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے جس طرح آج اس دور میں، ہمارے اس دور میں ایک مسالک کی جنگ ہے، ہر مسلک اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے تحت ایک گروہ ہی جنت میں جائے گا، اور وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر فیصلہ فرمائیں گے کہ جس طرح یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، کافرین کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ اب سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار ہے۔ سچے جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ الحمدللہ سچی کتاب اللہ کی نازل کردہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اگر آج کوئی بندہ سچائی کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ ان دونوں کی پیروی شروع کر دے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کی تابع داری شروع کر دے، تو وہ انشاءاللہ سچے لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ جو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگ ہوں گے، یہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن ازلم، ومن اور کون، ازلم زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس آدمی سے کہ جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فی اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام، وسعى اور اس نے کوشش کی، فی خرابیہا، ان کے اجاڑنے میں۔ اب دنیا کے اندر اس آدمی سے بڑا ظالم بلا اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے ممن منع مساجد اللہ، کہ جس نے اللہ کی مساجد سے منع کر دیا، ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، وسعى فی خرابہ، بلکہ اس نے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منع مساجد اللہ جو ہے نا کہ مساجد اللہ سے روکنے والے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے شاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ عیسائی جو ہیں انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تو اسی طرح یعنی کہ بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کا مطلب جو ہے یہ مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مساجد ہے، ہاں جی یہ مسجد ہے، بلکہ تمام مساجد کی سردار مسجد ہے، مسجد حرم جو ہے یہ بیت اللہ، تو اس میں اللہ کی عبادت کرنے سے مشرکین نے روکا، نبی علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو یعنی کہ مجبور کر دیا وہاں سے نکلنے پر۔ پھر دوسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار انہوں نے دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی،
کسی کو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکنے کی روایت نہیں تھی، تو ان لوگوں نے اپنے یعنی کہ ضد کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے سے روکا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ مسالک کی جنگ میں اس حد تک غرق ہو گئے کہ مساجد کے باہر باقاعدہ انہوں نے پٹیاں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس میں فلاں بندہ داخل نہیں ہو سکتا، اس میں فلاں مسلک کے علاوہ اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے مسجد میں داخل ہونے سے ہی منع کر دیا کہ اس میں بیٹھ کے کوئی اللہ کا ذکر کرے، اس سے منع کر دیا۔ وہ صافی خرابی ہے، بلکہ وہ تو اسے اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اجاڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسے ڈھا دیا جائے، یہی مطلب نہیں ہے۔ اجاڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو آباد کرنے سے روک دیا جائے، اس کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، اس کو یعنی کہ اس کی جو بھی مساجد کی کامیابی کے ذرائع ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ بھی مسجد کو اجاڑنے اور خراب کرنے کا یہ ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی یعنی روکنے والے لوگ، ما کانا نہیں تھا لائق لہم ان کے ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں اس میں یعنی مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جب آئیں تو یہ خوف زدہ ہو کے آئیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے آئیں۔ یہ ان کو لائق ہی نہیں تھا کہ یہ مساجد میں آنے سے کسی اور کو منع کریں، تو یہ مساجد میں آنے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ اب اللہ فرمانے کیا ہے، اب ان کی سزا کیا ہے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، لہم ان کے لیے فی الدنیا، دنیا میں خزیون، رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر خرابی پیدا کی، جنہوں نے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، جنہوں نے مساجد کے اوپر اپنی ملکیت جما لی ہے، جنہوں نے مساجد میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ مشرکین ہے، یہ کافرین ہے، یہ منافقین ہے، یہ نام نہاد مسلمان ہے، جو بھی ہے جس نے مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا، ان کے لیے دنیا میں خزیون، رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق بھی اللہ کی ہے، والمغرب اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم اپنا رخ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی وسعت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ خود بڑی وسیع ذات ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ اب یہ بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، آپ جدھر مرضی منہ کر لو، یعنی یہ دوران نماز کی بات ہو رہی ہے، آپ ہر طرف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اصل بات یہ کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی بعض مفسرین نے لکھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف یعنی 16-17 ماہ کے قریب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ چینج کر دیا۔ جب یہ حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، تو بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی آپ حالت سفر میں اپنی سواری پر ہیں تو سواری کا منہ جدھر مرضی ہو جائے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہو، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے امام، راہبر، پیشوا اور ہادی جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ عمل مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کا رخ ایک مرتبہ قبلہ کی طرف کر لیتے، پھر نفل نماز شروع کر دیتے، اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام اپنی نماز کو جاری رکھتے، سواری جدھر مرضی اپنا منہ کر لے۔ تو یہ کئی اسباب ہیں،
تو یہ سارے اسباب بھی ہو سکتے ہیں کہ ان تمام اسباب کے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا کسی ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یا دیکھیں آپ جنگلات میں چلے گئے، کسی ایسی جگہ چلے گئے کہ نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے لیکن آپ کو قبلے کی سمت بھی معلوم نہیں ہو رہی۔ ویسے تو الحمدللہ جدید دور ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ کو یعنی قبلے کی سمت نہیں معلوم ہو رہی کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر آپ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ آپ جدھر مرضی منہ کر لو، یعنی جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اللہ آپ کے اس عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آمدن، جان بوجھ کے اپنا چہرہ قبلہ سے مخالف سمت نہیں کرنا، خطا اگر ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا کریں گے، آپ کی نماز قبول کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالو، انہوں نے کہا کہ وقالو اتخذ اللہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے بنا لی ہے ولدن اولاد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ الزام تراشیں شروع کر دیتے ہیں، کیسے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے، اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ وقالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے بنا لی ہے اپنے لیے ولدن اولاد، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے سہارے کے، بھائی کو بھائی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بہن کو بہن کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کو والدین کی، والدین کو اولاد کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سہارے بنائے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا سبحانہ، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو انسان کی مجبوریاں ہیں، بلکہ اللہ خود اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ اس چیز سے پاک ہے، جو یہ زبان درازیاں کر رہے ہیں، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، بلکہ جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، یہ سارے کا سارا اسی کا تو ہے۔ کل اللہ قانتون، بلکہ سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی یہ سارے آسمان بھی اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، زمین بھی اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، یہ زمین اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھہری ہوئی ہے پانی کے اوپر۔ جب اللہ کا حکم آئے گا زمین پھٹ جائے گی، زمین کھل جائے گی، آسمان جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ سارے اللہ کی فرما برداری تو کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پہلی بار پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ابتدا کی ہے، یعنی جسے کہتا ہے انوکھا موجد ہے، جس نے پہلی بار ایک ایسی چیز پیدا کی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بدیع السماوات، ابتدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا کرنے والی ذات یعنی میرے اللہ کی، اس کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی اس کو بنانے والی، اس کا آغاز کرنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دنیا کی جتنی رونقیں ہیں، یہ ساری کی ساری بنانے کے لیے اللہ کو پتہ کتنی دیر لگی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو پس یقول، یہی کہتا ہے اللہ، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی ذات، میرے اللہ کو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخری رکوع میں آخری آیات میں فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی سمجھائی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وکالا، اور کہا الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے لا یعلمون، علم نہیں رکھا، یعنی جو علم نہیں رکھتے وہ لوگ کہنے لگے لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ، او تأتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن، کوئی نشانی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی مشرکین مکہ کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ کذالک، اللہ فرماتے اسی طرح، کالا، کہا تھا الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، قد تحقیق، بینا، ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، الآیات، اپنی نشانیوں کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انہیں شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، لیکن شعور اور علم نہ رکھنے کے باوجود انہوں نے ایک اور غلط بات جو کی، ایک تو انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، دین کو سیکھا نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کیا۔ اب اس بیوقوفی کی بنیاد پر وہ کیا کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں نا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ یہ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کرے، اللہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں نا، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح اس سے پہلے آپ نے پیچھے پڑھا نا بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے ساتھ ہماری گفتگو کرواؤ، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اس طرح کی باتیں بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے بھی کی، اور یہی بات مکہ کے مشرکین جو تھے انہوں نے بھی کی۔ اللہ فرما رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل آپس میں مل جل گئے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں تحقیق ہم نے تو ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، اے ہمارے محبوب پیغمبر، اے ہمارے پیارے پیغمبر، اے ہمارے حبیب پیغمبر، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، ولا تسأل، اور نہیں آپ سے سوال کیے جائیں گے، ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ یعنی ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ نے اپنی دعوت دی ہے، جو آپ کو پیغام دیا گیا وہ پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ اب آپ کی بات نہ مان کے جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا، ان جہنمیوں کے بارے میں ہم آپ سے نہیں سوال کریں گے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اب آگے ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں دین کے ساتھ، یہ کیا کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا آپ سے، الیہود، یہود یعنی یہ جو یہودی ہیں نا، یہ جو آپ کے آس پاس آ کر بیٹھنے والے ہیں، یہ جو آپ سے باتیں کرنے والے ہیں، جو آپ سے یعنی کہ گفتگو کرتے ہیں آ کے، ولن ترضا عنک الیہود، اے ہمارے محبوب پیغمبر، یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ صرف یہودی ہی نہیں بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی بھی بات ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولن نصارا، اور نہ عیسائی، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ لوگ راضی ہو جائیں تو یہ آپ کی باتیں سن کے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی تابعداری کریں۔ آپ یہودیوں کے پیچھے لگ جائیں تو یہ راضی ہو جائیں گے، اگر عیسائیوں کے پیچھے لگ جائیں تو یہ راضی ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ کل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ہوا وہی الہدا، حقیقی ہدایت ہے۔ جو ہدایت اللہ نے دی ہے نا وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواہم، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے بعد اس کے کہ جاءک، آگے آپ کے پاس، من العلم، علم، تو مالک،
نہیں ہوگا کوئی آپ کے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، من ولی کوئی تمہارا حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب یہ پیغام نا نبی کے ذریعے امت کو دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اللہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں بالکل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کسی ایسے کام کی توقع نہیں کہ آپ معاذ اللہ کوئی ایسا کام کریں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ لیکن امت جو ہے نا یہ ٹیڑھے سیدھے کام کر جاتی ہے، امت جو ہے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی کے ذریعے پیغام امت کو ہے کہ لوگوں تم بھی سن لو کہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ خود یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں۔ جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں گے پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے کہنا کیا ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو حقیقی وہی ہے جو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان یہودیوں کے پیچھے لگتے ہو، اگر آپ ان عیسائیوں کی باتیں مانتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا تمہارا کوئی حمایتی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر کی جو یعنی کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا مرکز بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ ہدایت ہم نے حاصل کیسے کرنی، کیسے ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے ذرا اس آیت کریمہ کو بڑی غور و فکر کے ساتھ سنیں اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کتاب ہدا سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ، آتیناہم، کہ ہم نے دی ان کو، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوت ہی، جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ، اولئک، اور وہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ اتنی عظیم بات ہے، اتنی عظیم بات ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو اس قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کی مثال نا مفسرین نے لکھی ہے کہ جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں نا جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی ہے نا، یہ ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے نا جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، وہ اس کتاب سے سبق حاصل کرتا ہے، وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں، بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن پاک پورا نہیں پڑھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بس بچپن میں ایک بار تو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد ساری زندگی انہیں توفیق نہیں ہوئی اس قرآن کو کھولنے کی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھو گے نہیں، جب آپ اس پہ غور و فکر نہیں کرو گے، جب آپ اس کے معنی مفہوم پہ غور نہیں کرو گے تو پھر آپ کیسے اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہو؟ پھر تو وہی بات ہے نا کہ آپ بس پڑھتے جائیں گے، اوپر اوپر سے اڑتے جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ اس کے اندر جائیے، اس کے اندر جان کر دیکھیے، اس کتاب کے اندر اپنے رب کے پیغامات کو پڑھیے، اپنے اللہ کی باتوں پہ غور کیجیے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب بندہ اس طرح، اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے نا، پھر وہ اس کتاب خدا سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، اس کتاب کو نظر انداز کر دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے اس کتاب کو، اس کتاب کا انکار کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو روز محشر ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناکامی سے بچائے۔
اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، اللہ ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں باعث سکون اور آخرت میں اللہ تعالیٰ باعث نجات بنائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔